تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ حضرات، سورہ مبارکہ حدید کی یہ 25ویں آیت ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد اور ہدف بیان کیا جا رہا، یعنی کسی ایک نبی کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ تمام انبیاء کو رسولوں کو کیوں بھیجا گیا۔ ارشاد ہو رہا لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالبینات، بینات کے ساتھ، یعنی واضح دلیلوں کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ، بالکل صاف اور صریح علامتوں کے ساتھ کہ جن سے وہ رسول اور انبیاء پہچانے جا سکیں۔ تو ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، وَانزَلْنَا مَعَهُمْ الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھیجیں، والمیزان، اور ان کے ساتھ ہی ہم نے میزان کہتے ہیں ترازو کو، اور انبیاء کے ساتھ ہی ہم نے میزان کو بھیجا۔ میزان سے مراد کیا ہے؟ علماء اسلام نے جو بہرحال میزان کے معنی یہاں معین فرمائے ہیں وہ یعنی شریعت، احکام الہی، وہ میزان کی صورت میں بھیجے گئے۔ کیوں بھیجے گئے؟ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ قیام کریں، تاکہ عدل و انصاف دنیا کے اندر قائم ہو۔ عزیزان گرامی، آیہ کریمہ میں انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد عدل و انصاف کا قیام ہے، بیان کیا جا رہا، اور ناس کی لفظ کے ساتھ بیان کیا جا رہا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، بلکہ لوگوں کے درمیان۔ لوگوں سے مراد ظاہر ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا میں رہنے والے تمام انسان جو ہے وہ اس دائرے کے اندر آتے ہیں۔ تو انبیاء کو بھیجا گیا تاکہ عدل و انصاف دنیا کے اندر قائم ہو۔ اب ظاہر ہے کہ عدل و انصاف دنیا کے اندر انبیاء کیسے قائم کریں گے؟ ظاہر ہے کہ انبیاء عدل و انصاف قائم کریں گے لوگوں کو عدل و انصاف کا خوگر بنا کے، یعنی ان کے ذہن و فکر میں عدل و انصاف جگہ پائے، عدل و انصاف کی اہمیت ان کی نظروں میں اجاگر ہو، عدل و انصاف کی سنگینی اور خداوند عالم کے اس مطالبے کو لوگ اہمیت دیں۔ یہ چیز انبیاء کا فریضہ قرار دی گئی، انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے تاکہ وہ عدل و انصاف دنیا کے اندر تمام معنی کے اندر اپنے پورے وہ اسلامی سماج بلکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ رائج ہو۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام بھی اسی مقصد سے کی وجہ سے مبعوث کیے گئے۔ اس سے قبل میں نے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا تھا، پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی آپ حضرات کی خدمت میں نقل کیا تھا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو اس کے درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہاں جو بات کہی جا رہی وہ یہ کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں سارے انبیاء عدل و انصاف کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد بھی جو ہے وہ ظاہری ہے کہ عدل و انصاف کا قائم کرنا۔ پیغمبر اسلام نے عدل و انصاف کس طرح سے قائم کیا،
عدل و انصاف کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے کس طرح سے اجاگر کیا، یہ سیرت نبی کا مطالعہ کرنے والے افراد جو ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے عدل اور انصاف کی جو تشریح اور توضیح اپنی احادیث میں کی، اور قرآن مجید نے جس انداز سے اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالی، یہ اپنی جگہ کے اوپر منفرد ہے۔ آپ کو کوئی دین آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اس بات کو اعلانیہ طور کے اوپر کہہ رہا ہو کہ اس دین کا مقصد، اس مذہب کا مقصد دنیا کے اندر عدل و انصاف ہے۔ یہ صرف اور صرف اسلام ہے کہ جو اس بات کا ادعا کر رہا ہے اور اس عدل و انصاف کی اہمیت کو بھرپور طور کے اوپر اجاگر کر رہا ہے۔ میں یعنی عدل و انصاف اسلام کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں صرف ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح سے عدل و انصاف کی اہمیت کو پیغمبر اسلام نے واضح کیا ہے، اور کس طرح سے ظلم کی خرابی کو، ظاہر ہے کہ عدل و انصاف کے مقابلے میں ظلم ہے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے پیغمبر انبیاء کو بھیجا گیا ہے، یعنی ظلم کے خاتمے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو بہرحال حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بین الجنت والعبد سبع عقاب، فرماتے ہیں کہ بندے اور جنت کے درمیان، ظاہر ہے کہ انسان کا آخری ٹھکانہ اور آخری وہ جگہ کہ جہاں انسان اپنا سفر تمام کرے گا وہ جنت ہے، تو جنت کے اور بندے کے درمیان پیغمبر فرما رہے ہیں کہ 7 عقاب ہے، یعنی 7 مقامات ہیں، 7 منزلیں ہیں کہ جن منزلوں سے گزر کے انسان کو جنت تک پہنچنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ احوانها الموت، سب سے آسان جو منزل ہوگی انسان کے لیے وہ موت ہے۔ اب آپ اس حدیث سے اس کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ موت جو ہمارے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ سخت ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان 7 منزلوں میں سب سے زیادہ آسان جو ہے وہ موت ہے۔ احوانها الموت، سب سے آسان جو ہے وہ موت ہے۔ قال انس، انس نے کہا، انس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار ہیں، جو پیغمبر اسلام کے ساتھ پیغمبر کی ضروریات کو فراہم کرنے والے اور ضروری امور کو انجام دینے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ انس پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ فما اصعبها، پھر ان 7 میں سب سے زیادہ سخت کون سی ہے؟ میں موت سب سے زیادہ آسان ہے، ان 7 منزلوں میں سے تو سب سے زیادہ سخت کون سی ہے؟ تو اب پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ الوقوف بین یدی اللہ، انسان کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ کس حالت میں، کس موقع کے اوپر؟ اذا تعلق المظلوم بالظالمین، یعنی مظلومین کی خاطر ظالموں کے حق میں، یعنی ظلم جو کچھ انسان نے اس دنیا میں انجام دیا ہے، اس کی بازپرس، اس کا حساب و کتاب، اس مرحلے کے اوپر پہنچ کے اپنے ظلم کا جواب دہی جو ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی انسان سے سوالات دیکھیے اس مرحلے کے اندر بہت سے پوچھے جائیں گے، بلکہ جو کچھ انسان نے اس دنیا میں انجام دیا ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔
کہ یہ ظلم کیوں کیا، یہ کام کیوں انجام دیا، یہ فعل حرام کیوں کیا، یہ سارے سوالات بہرحال پوچھے جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ سخت مرحلہ جو ہے وہ ہوگا کہ جو بندگان خدا کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے۔ اب بندگان خدا میں جو ہے وہ سبھی شامل ہیں۔ ماں باپ پہ اگر ظلم کیا ہے تو ماں باپ کے اوپر جو کچھ ظلم کیا اس کا حساب و کتاب سب سے زیادہ سخت انسان کے لیے جو ہے وہ ہوگا، یہی ہوگا۔ اور پڑوسیوں پہ کیا ہے تب، اور اپنے اہل وطن پہ کیا ہے تب انسان سے باز پرس ہوگی۔ بہرحال سب سے زیادہ سخت مرحلہ پیغمبر کے نزدیک جو ہے وہ یہی ہے کہ جب ظالموں سے جو ہے ان کے ظلم کا حساب و کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ یہ سب سے زیادہ سخت، موت سب سے زیادہ آسان۔ اب آپ یوں تصور فرمائیے، سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ مرحلہ وہ ہوگا کہ جہاں ظالمین سے جو ہے وہ انہوں نے جو ظلم انجام دیا ہے اس کا حساب و کتاب جب ان سے ہو رہا ہوگا تو یہ مرحلہ سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ ایک حدیث طولانی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے دے رہا ہوں، حدیث پڑھنے کی بہرحال پوری ضرورت نہیں ہے، کہ ایک انسان اپنے حساب و کتاب کے بعد جب جنت کی طرف جا رہا ہوگا، حدیث پیغمبر سے ہے، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، یعنی ایک انسان جب حساب و کتاب کے بعد جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو ایک مظلوم آئے گا اور وہ اس سے اپنے اوپر جو ظلم کیا ہے اس نے اس کا حساب و کتاب مانگے گا، یعنی اس کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ ظالم کے ہاتھ میں ہے ہی کیا کہ جو اس مظلوم کو دے دے۔ بھئی مال و دولت جو ہے وہ دنیا کے اندر انسان چھوڑ کے آ گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے۔ وہاں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کیا ہے؟ وہی نیک اعمال جو اس نے انجام دیے، ایک اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں جو ہے وہ اس مظلوم کے کھاتے میں لکھ دی جائے گی۔ اب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ کیا بننے والی ہے۔ مظلوم مطالبہ کرے گا، اب اس کے پاس کچھ ہے نہیں، تو اس کی کچھ نیکیاں جو ہے وہ اس کے کھاتے میں لکھ دی جائیں گی۔ اب جیسا ظلم ہوگا اسی کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ خداوند عالم کے عدل ہے، انصاف ہے، وہ انصاف کرے گا، تو جیسا ظلم ہوگا اسی اعتبار سے جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ مظلوم کے کھاتے میں لکھ دی جائیں گی۔ پھر کوئی دوسرا ظالم آئے گا، مظلوم آئے گا کہ جو اپنے ظلم کی شکایت کرے گا، تو پھر اس کے کھاتے سے جو ہے وہ کچھ اور نیکیاں جو ہے وہ مظلوم کے کھاتے میں لکھ دی جائیں گی، اس کے کھاتے سے نکال کے مظلوم کے کھاتے میں لکھ دی جائیں گی۔ حدیث میں یہاں تک ہے کہ جب اس کی نیکیاں تمام ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں تمام ہو جائیں گی، تو مظلومین کے کھاتے سے جو ظلم انہوں نے کیا ہے، جو غلطی انہوں نے کی ہے، وہ اس کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ اب آپ تصور فرما لیجئے کہ کتنی کٹھن اور کتنی دشوار گزار مرحلہ جو ہے وہ انسان کے سامنے پیش آنے والا۔ حدیث میں یہاں تک کہ آخری جملہ یہی ہے کہ یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی نیکیاں ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ جہنم کو سپرد کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، خاص طور کے اوپر ایسا ظلم، وہ مظلوم، ایسے مظلوم کے اوپر ظلم کرنا کہ جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، یعنی کمزور قسم کے انسان کے اوپر ظلم جو ہے یہ کہیں زیادہ شدید ہے۔ تو بہرحال انبیاء کو بھیجا گیا ہے، اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ دنیا عدل و انصاف سے بھری جائے،
دیکھیے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے جو بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے اور دنیا سے ظلم و جور کا جو ہے وہ نام و نشان مٹا دیں گے، یہ مقصد، یہ ہدف، اسی ہدف کے پیش نظر جو ہے وہ انبیاء بھیجے گئے ہیں۔ ائمہ کا مقصد بھی یہی ہے، انبیاء کا، رسولوں کا، ان تمام کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ عدل و انصاف جو ہے وہ قائم ہو اور دنیا سے ظلم و جور جو ہے وہ مٹے۔ لیکن میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ کردار پیغمبر پر اپنی توجہ زیادہ مرکوز رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اولاً تو اس لیے کہ ہم بہت ولادت باسعادت پیغمبر سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہوئے، لہذا ایک حق پیغمبر کا ہماری گردن کے اوپر ہے۔ اور بہرحال اس سلسلے میں دیکھیے پیغمبر، میں بہرحال وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال صورتحال یہی ہے کہ پیغمبر ہمارے معاشرے میں اس وقت مظلوم ہیں۔ مظلوم اس لحاظ سے ہیں کہ ایک دن ولادت کا آتا ہے اور تھوڑی بہت خوشیاں منا کے، مٹھائی تقسیم کر کے، مبارکباد دے کے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو حق تھا وہ پیغمبر کا حق ادا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوتاہی جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اولاً تو جن محفلوں کو اور جس مبارکباد کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، اب وہ محفلیں بھی جو ہے وہ جس انداز سے ہو رہی ہیں، لیکن چند محفلیں بہرحال اب شرکت تو کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ صدر کی حیثیت سے جو ہے وہ بٹھا دیا جاتا ہے، تو بہرحال محفلوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، جتنے شعر پڑھے جا رہے ہیں آدھے سے زیادہ شعر جو ہے وہ موضوع سے متعلق نہیں ہوتے۔ پیغمبر کی شان میں وہ شعر نہیں پڑھے جاتے۔ یہ واقعاً یعنی ایک ہی روز ہم پیغمبر کو یاد کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کو 2 مہینے 8 دن یاد کرتے ہیں۔ جناب معصومہ عالم کے جو ہے وہ عشرے 2 مرتبہ منائے جاتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام سے جو ہے وہ ہم نے صرف 1 دن مخصوص کر رکھا ہے۔ یہ واقعاً کوتاہی ہے۔ ہماری محفلوں میں اگر کوئی آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھے کہ پیغمبر کی شان میں آج کے دن جو محفل پیغمبر ہی کے لیے منعقد ہو رہی ہے اس میں کتنے شعر پڑھے جا رہے ہیں، اور صرف شعروں ہی سے جو ہے وہ عقیدتوں کو جو ہے وہ سمجھ لینا کہ ہم نے عقیدت کا حق ادا کر دیا۔ عزیزان گرامی، سیرت پیغمبر ہمارے لیے نمونہ ہے، سیرت پیغمبر ہمارے لیے مقدم ہے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس پہ کوئی گفتگو ہی نہ ہو، اس سے زیادہ جو ہے وہ اور کوتاہی جو ہے وہ ہماری کیا ہوگی؟ دوبارہ مظلوم ہے۔ دیکھیں اب بات آ گئی ہے تو میں ایک مظلوم کا ذکر اور کر دوں۔ اب حالانکہ بات ممکن ہے کہ آپ کو بڑی عجیب و غریب سے لگے، دیکھیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی ہمارے ہاں مظلوم ہیں۔ مظلوم اس لحاظ سے کہ 15 شعبان کس ڈھنگ سے منائی جاتی ہے اور کیا کیا اہتمام ہوتا ہے، لیکن ذکر امام زمانہ سے خالی ہوتی ہے، جبکہ ایک مفصل موضوع ہے اور دقت طلب موضوع ہے، ہمارے لیے اہمیت کا حامل موضوع ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت کہ امام زمانہ کے حالات ہمارے پیش نظر ہوں۔ لیکن 15 شعبان جو ہے وہ اشعار کی نظر کر دی جاتی ہے، لیکن میں اشعار کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، اشعار اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اجر و ثواب ہے اس کا، لیکن یعنی امام کے مخصوص حالات، امام کی اس دور امامت میں ہم جی رہے ہیں، تو بہرحال ایک حق امام کا ہے ہماری گردن کے اوپر، وہ صرف 1 دن میں جو ہے وہ ہم چاہیں کہ ادا ہو جائے، وہ اس طرح سے ادا نہیں ہو سکتا۔
اس موضوع کو ہمیں تفصیل سے وارد ہونے کی ضرورت ہے کہ اس موضوع کے اوپر باقاعدہ تقاریر ہوں، اس موضوع کے اوپر باقاعدہ مجالس ہوں، تاکہ امام کے حق ادا کرنے کی ایک کوشش کی جا سکے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم حق ادا کر لیں گے، ہم حق ادا کبھی نہیں کر سکتے۔ اس بات کا احساس بہرحال ہمیں رہنا چاہیے کہ نہ تو ہم پیغمبر کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ امام زمانہ کا حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی طرف سے کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اور وہ کوشش بھی اگر ہماری طرف سے نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بری صورتحال جو ہے وہ ہمارے لیے تصور نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال ایک درد دل تھا کہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا۔ تو بہرحال پیغمبر اسلام بھیجے گئے اس مقصد سے کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہو، اور پیغمبر اسلام نے اس چیز کے لیے پوری زندگی جو ہے وہ صرف کی۔ بہت سے آلام، بہت سی زحمتیں پیغمبر اسلام نے اس مقصد کی خاطر اٹھائی، دنیا میں عدل و انصاف ہو۔ دیکھیے انبیاء کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ آپ انبیاء کے واقعات آپ پڑھیے تو انبیاء کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، جیسے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، جنہوں نے انصاف کو قائم کرنے کی کوششیں کی، دنیا نے انہی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور یہ دنیا کے اندر بہرحال ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور بہرحال یعنی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ عنقریب جو ہے وہ اس کا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا۔ خاتمہ اس کا اسی وقت ہوگا کہ جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے، اسی وقت جو ہے یہ خاتمہ ہوگا۔ بہرحال مطالب جو اصل تھے جنہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا تھا، وہ ابھی شروع بھی نہیں ہوئے تھے، اور بہرحال وقت کے دامن میں اب اس سے زیادہ جو ہے وہ گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے زوال کا وقت جیسے کہ شروع ہو رہا ہے، یعنی وہ جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے ٹائم ٹیبل جو ہے 12:09، تو بہرحال آپ یعنی وقت کے اوپر آنے کی اگر کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر خطبات جو ہے وہ ایک منظم طریقے کے اوپر اور بہتر انداز میں جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے جا سکیں گے۔ آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ عدل و انصاف ہمارے ذہن و فکر کے اندر اس طرح سے رچے اور بسے کہ جس طرح سے قرآن نے چاہا ہے، جس طرح سے پیغمبر اسلام ہمارے ذہن و فکر کو موڑنا چاہتے ہیں، اس طرح سے ہماری ذہن و فکر ڈھلے۔ بار الہ مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں، بار الہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ لا الہ الا هو الحلیم الکریم، حافظ صبر وقابل التوبہ والرحیم الرحیم، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔